السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملائکہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں CBN 24/7۔ آسمانن Down 5 Indian fighter jets. Pakistan responded Shot down 5 Indian fighter jets. after now targeting Indian defense websites according to sources. Barrage of missiles and rockets. those 5 Indian fighter jets. جو وہ قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ ہم تمہاری طاقت نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ جب سے اسلام کی شمع بر صغیر میں روشن ہوئی تو اس وقت سے مسلم قوم نے اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھا ہوا ہے اور اس کی صورت گری ہندوستان کے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن میں بھی ابھی تک قائم دائم ہے۔ یہی بات ہندوؤں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ پاکستان کے نظریاتی اور حقیقی وجود کو ختم کرنے کے ہر وقت خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ The Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. ان کی اجتماعی نفسیات میں 700 سالہ غلامی کا گہرا زخم جاگزیں ہے، کیونکہ ہندوستان پر حملہ آوروں کی زیادہ تعداد سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے وارد ہوئی تھی، تو ہندو دانشور گریٹر پاکستان کے مستقبل کے خاکے سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ وہ سینٹرل ایشیا، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبہ اخوت، بھائی چارہ اور اتحاد و یگانت کے خوف میں مبتلا رہتے ہوئے ہر وقت جنگی اسلحے کے ڈھیر لگاتے رہتے ہیں۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 90 ارب ڈالرز تک جا پہنچا ہے، جس میں ہر سال 10% اضافہ ہوتا ہے، اور یہ پاکستان سے 9 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہندوستان کے ہندو ہر وقت چاروں طرف مسلمانوں کے گھیرے میں اپنے آپ کو اقلیت اور غیر محفوظ سمجھتے ہوئے پاکستان کو پہلی مضبوط نظریاتی اور اسلامی قوت سمجھتے ہوئے اس کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ پہلگام واقعے پر ہندوستان کے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھے اور نہ ہی وہ اس کی تحقیقات پر راضی ہو رہا تھا۔ طاقت کے زوم میں اس نے 7 سے 10 مئی کو پاکستان پر یک طرفہ طور پر ڈرونز اور میزائلوں کے حملے کر کے 36 کے قریب شہریوں کو شہید کر دیا۔ ہندوستان اس زوم اور تکبر کا شکار تھا کہ روایتی جنگ میں پاکستان اس کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ 1S-400 کے ہوتے ہوئے اس کے پاس ناقابل شکست رافیل طیارے ہیں، اور روس کے اینٹی میزائل سسٹم کے ہوتے ہوئے بھارت کی فضا میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار Indian سکتا۔ media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. بلا مبالغہ یہ دفاعی نظام بیک وقت 50 طیاروں اور اتنے ہی میزائلوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اللہ کی نصرت سے ہمارے 2 شاہینوں نے اسی روسی ساختہ دفاعی نظام کو تباہ کر دیا اور بخیریت واپس بھی آ گئے۔ اس کے علاوہ دو رافیل طیاروں سمیت پاکستان کی فضائیہ نے 6 طیاروں کو مار گرایا اور بے شمار فوجی تنصیبات، فضائی اڈوں، اسلحہ اور میزائل کے ذخائر کو تباہ کر کے بھارت کی جنگی بالادستی کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ پاکستان اور چین کی تکنیکی اشتراک نے فضائی سیٹلائٹس نے بھارتی طیاروں کے گرد ایسا جال بن دیا کہ وہ اس میں بری طرح پھنس گئے۔ پاکستانی فضائی کے پاس صرف ریڈارز ہی نہیں بلکہ خلا 300 PL-15 لڑاکا طیارے، چینی ساختہ JT-C میں تیسری آنکھ بھی موجود تھی۔ پاکستان فضائیہ نے چینی سیٹلائٹس اور اواکس کے تعاون سے ایک ایسا سینسرز فیوژن سسٹم کا نیٹ ورک بنا لیا تھا جسے دشمن دیکھ ہی نہیں پایا۔ جن بھارتی طیاروں نے پاکستان پہ فائر کیے وہ خود کار نظام کے تحت ہمارے میزائلوں سے ہٹ ہو گئے۔ رافیل پائلٹس پاکستانی میزائلوں کو دیکھنے سے قاصر دکھائی دیے۔ رافیل کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ نشانے پر ہے جب تک میزائل اس کے نزدیک 50 کلومیٹر تک نہ پہنچ گیا۔ پاکستان نے بھارت کی فضائی برتری اور 36 رافیل طیاروں کا غرور فضاؤں میں ملیامیٹ کر دیا، کیونکہ یہ کوئی فضائی جنگ یعنی ڈاگ فائٹ نہیں تھی، بلکہ یہ نیٹ ورکنگ وارفیئر کی ایسی گھات تھی جو پاکستان میں بچھا رکھی تھی جسے وہ دیکھ ہی نہ پائے۔ ٹرمپ نے بھگوان بن کر بھارت کو بچا لیا، وگرنہ انڈین فورسز کو کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ طیارے گراؤنڈز کر دیے گئے تھے، کہاں سے الفتح آ رہے تھے، کیا تباہ ہو رہا تھا، بھارتیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کا میڈیا اسلام آباد اور لاہور کو فتح کر چکا تھا۔ CNN کے صحافی نیک رابرٹس کا کہنا ہے پاکستان کی طاقتور جوابی کارروائی نے بھارت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ فوجی تنصیبات، فضائی بیسز، اسلحہ ڈیپوؤں پر میزائلوں کی بارش سے بھارت دفاعی پوزیشن پر چلا گیا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو گیا ہے۔ بھارتی بحریہ کو فلیگ شپ کیریئر میں پاکستان نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ IT کے میدان میں بھارت کی مہارت کا بڑا چرچا
چرچا ہے، مگر پاکستان کے سائبر اٹیک نے بھارت کی سرکاری اور دفاعی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا تھا۔ بھارت کا ریل کا نظام تہس نہس ہو گیا، 70% علاقوں میں بجلی کی ترسیل بند ہو گئی تھی، ڈیجیٹل ڈیفنس کنٹرول غیر مؤثر ہو گیا تھا۔ ہمارے جیمنگ ٹولز نے بھارتی دفاعی نظام کو چاروں شانے چت کر دیا۔ JF تھنڈر کے مقابلے میں کسی بھی بھارتی طیارے نے پرواز نہیں کی، کیونکہ ان کے ایئر ٹریفک کے خودکار نظام ہمارے سائبر حملوں نے جام کر دیے تھے۔ امریکی انتظامیہ نے بھارت کی بے بسی دیکھ کر جنگ رکوا دی۔ مودی کا پاکستان کو مٹانے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اکھنڈ بھارت کا دیرینہ خواب فلیش سسٹم کی نظر ہو گیا۔ پاکستانی فضائیہ نے اپنی مہارت سے ثابت کر دیا کہ بھارت کا اسپیکٹرا سسٹم اس میزائل کو نہیں روک سکتا ہے جو سیٹلائٹ سے چل رہا ہو۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ وطن عزیز کے جانباز غازیوں اور لہلائے وطن کے شہیدان عشق نے پاکستانی قوم کو سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ 1971 کی جنگ کے زخم مندھل ہو گئے، پوری قوم بھی ایک ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت قوم ایک ایسا موقع دیا ہے جو زمانہ امن میں بھی قومی اتحاد و اتفاق سے ترقی و خوشحالی کی منازل طے کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سماجی، سیاسی، معاشی عدل و انصاف اور ریاستی اداروں کی اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے پروفیشنلزم اور علم و ہنر سے پاکستان عالم جہاں میں ایک باوقار قوم بن سکتا ہے۔ ہماری بہادر افواج کو جس قدر خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ میرے چارہ اگر کو نوید ہو، صف دشمنا کو خبر کرو، جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔